بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوانگی یار مکمل ناول۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں فیا۔ نہیں، شاید محبت سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہوں۔ 20 سالہ حسام زیدی بخار میں تڑپتے اس وقت خود سے کئی سال بڑی اپنی دادی کی کیئر ٹیکر سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے لیے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہو بس۔ بڑی ہوں میں تم سے پاگل انسان، 5 سال بڑی۔ وہ جیسے پھنکاری تھی جب اچانک وہ جنونی شخص اٹھتا اسے اپنی بے رحم گرفت۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم چھوٹے سے کچن میں بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ منہ ہی منہ میں ورد کرتے ان کی ساری توجہ پراٹھوں پر تھی جب اچانک قدموں کی نرم چاپ پر ان کے جھریوں زدہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ تبھی انہوں نے پلٹ کر اپنے اکلوتے سرمائے کو دیکھا جو گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ پن اپ کیے، استری شدہ کالی چادر کندھوں پر رکھے شاید کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ لبوں پر ہلکی سی پنک لپ گلوز لگائے سنجیدہ چہرے اور مسکراتی نگاہوں سے سلمیٰ بیگم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان، ناشتہ بنا لیا آپ نے؟ سلمیٰ بیگم پر سلامتی بھیجتے وہ ناشتے کا پوچھتے ان کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام میری جان، بالکل تیار ہے۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی اس کی تیاری پر گہری نظر ڈالتے استفہامیہ ہوئیں۔ امی یار وہ نوشین نے ایک جاب کا بتایا ہے، بس وہیں جا رہی ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناشتے پر جھکے وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگی۔ انشاءاللہ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کہاں پر ہے جاب؟ وہ گہری تشویش سے گویا ہوئیں کہ پچھلی بار جس آفس میں اسے کام ملا تھا وہاں کے ٹھڑکی باس کی غلیظ نظریں اس پر تھیں۔ تبھی تنگ آ کر اس نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور اب پچھلے 6 ماہ سے وہ مسلسل جاب ہی تلاش کر رہی تھی۔ لیکن سلمیٰ بیگم کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ظاہر ہے جواں جہاں بیٹی کی ماں ہے، فکر تو ہونا ہی تھی۔ اوپر سے باپ یا بھائی کا سایہ بھی نہیں تھا ان کی بچی پر، جب بھی ان کا دل ہر وقت ایک انجانے خوف سے ڈوبا رہتا تھا۔ امی، وہ کوئی امیر بزنس مین ہیں جن کی بیمار بوڑھی ماں کی کیئر کرنی ہے بس۔ سیلری پیکج بھی اچھا ہے تو سوچا کیوں نہ ٹرائی کر لوں، شاید اللہ نصیب کھول دیں۔ وہ تقریباً ناشتہ ختم کر چکی تھی۔ جب بھی اپنا سامان اٹھاتے وہ انہیں ساری ڈیٹیلز بتانے لگی۔ سلمیٰ بیگم کے چہرے پر تشویش در آئی۔ مگر بیٹا، پتہ نہیں کیسے لوگ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے انہیں نرمی سے ٹوک دیا۔ امی فکر نہ کریں، نوشین نے بتایا ہے کہ اس کے بابا جاننے والے ہیں اور کافی اچھے لوگ ہیں۔ باقی اللہ ہے نا آپ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے۔ وہ رسانیت سے انہیں مطمئن کرتی ان کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے انہیں الوداع کرتے باہر نکل گئی۔ پیچھے سلمیٰ بیگم زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے اس کے نازک وجود کو اپنی دعاؤں کے حصار میں باندھا تھا۔ 25 سالہ فیہا ندیم صاحب اور سلمیٰ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ ندیم صاحب ایک سرکاری فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کا کافی اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ فیہا نے کراچی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ایم فل کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جاب کر کے اپنے بابا کا ہاتھ بٹائے، مگر ندیم صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی معصوم پاکیزہ بچی جگہ جگہ دھکے کھائے، مگر قسمت سے بھلا کون لڑ سکتا ہے۔ قریب 2 سال پہلے ہی ایک روز گھر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنی شریک حیات اور بچی ظالم دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شروعات میں تو تھوڑی بہت جمع پونجی سے ان کا کافی اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا، مگر کب تک؟ آخر کار فیہا نے ہمت باندھی اور بامشکل ایک فیکٹری میں ایز اے سیکرٹری جاب کرنے لگی، مگر وہاں کے باس کی گندی نظریں اور واہیات جملے برداشت نہ کرتے اس نے وہ جاب چھوڑ دی اور اب 6 مہینوں بعد آخر کار اپنی بچپن کی دوست کی بدولت وہ شاید یہ جاب حاصل کرنے ہی والی تھی۔ تقریباً 9 بجے کے قریب وہ زیدی ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید محل نما یہ گھر مکینوں کے اسٹیٹس کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔
ایک نظر اپنی نازک کلائی پر موجود گھڑی پر ڈالتے اور رکشے والے کو کرایہ دیتے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ چوکیدار کو تعارف کروانے کے بعد وہ سیدھا اندر چلی گئی اور اب ایک ملازمہ کی رہنمائی سے وہ اس وقت اس شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھی مسز سائم کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرون ساڑی میں ملبوس سجی سنوری ایک نازک سی عورت جو قریباً 35 سال کی ہوں گی اس کے سامنے موجود صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئیں۔ فیہا اس کی ظاہری شکل و صورت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ شاید کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسے وہ عورت کافی خوبصورت اور دلکش لگی تھی۔ وہ مسمرائز انہیں دیکھ رہی تھی جب اچانک مقابل کی آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ وہ ایک دم جھیپ سی گئی۔ تو آپ ہیں مس فیہا ندیم جنہیں سلمان بھائی نے بھیجا ہے؟ وہ نوشین کے والد کا حوالہ دے گئیں۔ جی میم، بالکل، وہ بااعتماد سی بولی۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ نے یہاں کیا کام کرنا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کی کالی گھنگھور آنکھوں میں دیکھ استفہامیہ ہوئی۔ جی میم، مجھے سائم صاحب کی والدہ کی کیئر کرنی ہے اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو I'm 100% شیور کہ میری طرف سے آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ مقابل کی میک اپ سے سجی آنکھوں میں جھانکتے پورے کانفیڈنٹ سے گویا ہوئی۔ اس کا یہ پراعتماد لہجہ مسز سائم کو شاید کافی متاثر کر گیا تھا۔ جبھی ایک ابرو اچکاتے وہ امپریس ہونے والے انداز میں سامنے بیٹھی گڑیا سی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ انہیں شاید پراعتماد سی لڑکی کافی اچھی لگی تھی۔ دیٹس گڈ، ٹھیک ہے ڈیئر، یو آر۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے ایک 20 سالہ نوجوان تیزی سے ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگتے اپنے ہی دھیان میں باہر جانے لگا۔ حسام بچے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا مسز سائم لہجے میں چاشنی سموئے گویا ہوئی، مگر مقابل نے شاید سنا نہیں تھا، اور اگر سنا تھا تو شاید جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تبھی وہ یوں ہی آگے بڑھ گیا۔ حسام، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ ایک بار پھر اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ اگلے ہی پل باہر جاتا وجود دروازے پر ہی ٹھہر سا گیا۔ مسز سائم، اگر میں جواب نہیں دے رہا تو مطلب نہیں دینا چاہتا، اور کتنی بار بولا ہے کہ جسٹ اسٹے اوے فرام مائی میٹرز، مگر شاید آپ کو اپنی بے عزتی کروانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ بنا پلٹے ہی جواب دیتا وہ وجود اگلے ہی لمحے باہر نکل گیا، جبکہ مسز سائم فیہا کی موجودگی میں اس قدر انسلٹ پر لب بھیج سی گئی۔ شرمندگی کے احساس سے ان کا چہرہ لال پڑ چکا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتے وہ فیہا سے مخاطب ہوئیں۔ جی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ لمحہ بھر ٹھہر سی گئیں اور ایک نظر سامنے موجود اس لڑکی پر ڈالی جو ان کی بات پر اب سر اٹھائے بے چینی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے اس جاب کے لیے کافی موزوں لگی ہیں مس فیہا، مبارک ہو، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ ان کی بات پر خوشی کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ تھینک یو میم، ریئلی تھینک فل فار کنسیڈرنگ می فار دیٹ جاب۔ انشاءاللہ میں اپنی پوری ایمانداری سے اپنا کام کروں گی، خوشی سے کہتی وہ انہیں دیکھنے لگی جو اب اس کی بات پر مسکراتے کھڑی ہو چکی تھیں۔ مجھے امید ہے فیہا آپ اپنی بات پر پورا اتریں گی۔ خیر معذرت بیٹا، مجھے اب جانا ہوگا، آپ ایسا کریں چائے پی کر جانا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بولتی ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالتی ملازمہ کو بلانے لگی۔ نہیں میم، آج نہیں، پھر کبھی صحیح، فی الحال مجھے جانا ہوگا۔ فیہا نے رسانیت سے معذرت کرتے ان سے اجازت چاہی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ آئے گا اور یہ بات آپ کو ماننی ہی ہوگی، اوکے؟ مسز سائم اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے نہایت شفقت بھرے انداز میں بولی، جیسے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ فیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کی بات پر مسز سائم اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی خود بھی باہر نکل گئیں۔ فیہا صبح 8 بجے ہی زیدی ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ مسز سائم اسے ہر کام تفصیل سے سمجھا چکی تھیں، دادی جان کی دوائیوں سے لے کر
ان کے کھانے پینے کے اوقات تک سب کچھ ہدایات ملنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے دادی جان کو نہلا کر انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے، پھر وقت پر دوائیاں دیں اور نہایت احتیاط سے انہیں وہیل چیئر پر بٹھا کر گھر کے پچھلے حصے میں موجود چھوٹے سے باغ کی طرف لے آئی۔ حالانکہ گھر کے سامنے بھی ایک سرسبز لان تھا، مگر اس باغ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جگہ دنیا بھر کے نایاب پودوں سے سجی ہوئی تھی، جہاں رنگ برنگے پھول مل کر ایک دلکش منظر تخلیق کر رہے تھے۔ فیہا کو سب سے زیادہ جو چیز اپنی جانب کھینچ رہی تھی وہ باغ کے درمیان بنا وہ خوبصورت فوارہ تھا، جس کے گرد ایک صاف شفاف سوئمنگ پول پھیلا ہوا تھا، اور اس کے دائیں جانب شیشے کی دیواروں سے بنا ایک چھوٹا سا مگر نہایت حسین گھر، جو اپنی خاموش دلکشی میں الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ فیہا کی نظروں میں یکدم ستائش سی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا۔ آخر یہ شیش محل سا خوبصورت چھوٹا سا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ تبھی فیہا نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ زینت بیگم یعنی دادی جان کو مخاطب کیا۔ میم، یہ گھر کس کا ہے؟ زینت بیگم، جو تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر میں مصروف تھی، اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نگاہیں اس شیشے کے گھر کی طرف اٹھ گئیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے بیٹا، سب سے پہلی بات، مجھے یہ میم ویم نہ کہا کرو، وہ نرمی سے بولیں۔ میں تمہاری دادی جیسی ہوں، تو دادی کہو یا اماں جان، ٹھیک ہے؟ انہوں نے فیہا کی جانب دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی، جبکہ دادی جان ایک بار پھر محبت سے اس گلاسا اس کی جانب دیکھتے بولنے لگیں، یہ گھر میرے بھالو کا ہے۔ بھالو؟ بھالو کون؟ فیہا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی بات پر دادی جان ہلکا سا مسکرائی اور پھر محبت سے گویا ہوئیں۔ میرا پوتا، میرے صائم کا اکلوتا بیٹا حسام۔ ان کے چہرے اور انداز سے اندیکھی ہستی کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ فیہا نے چونک کر انہیں دیکھا اور اگلے ہی لمحے ذہن کے پردے پر ایک سراپا ابھرا، وہی 21 سالہ نوجوان جسے اس نے کل ڈائننگ ہال میں دیکھا تھا۔ غالباً دادی جان اسی کی بات کر رہی تھیں۔ فیہا کے دل میں ہلکی سی ناگواری ابھری۔ وہ لڑکا اسے خاصا مغرور بلکہ روکھا اور بدتمیز لگا تھا۔ جس طرح وہ اپنی ہی ماں سے اس قدر بے ادبی سے پیش آیا تھا، وہ منظر ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل میں ایک انجانی سی کھٹک جاگی، شاید امیروں کی یہ بگڑی اولادیں ایسی ہی بد تہذیب ہوتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے ایک بار دادی جان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے یہاں کام کرتے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ روزانہ ڈرائیور ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا۔ اس دوران دادی جان سے اس کی خاصی قربت ہو گئی تھی۔ وہ نہایت ملنسار اور شفیق خاتون ثابت ہوئی تھیں، جن کی باتوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ مسز صائم سے اس کا سامنا نسبتاً کم ہی ہوتا۔ فیہا کا زیادہ تر وقت دادی جان کی تیمارداری میں گزرتا، ان کی دوائیں، ان کی صحت، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور جب ان سب سے فارغ ہو جاتی تو دونوں باغ کا رخ کر لیتیں، جہاں پھر ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ دادی جان کی طبیعت میں واضح بہتری آ رہی تھی۔ شاید دواؤں سے زیادہ انہیں کسی کی توجہ، کسی کی محبت درکار تھی، اور وہ کمی اب کسی حد تک پوری ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ اپنا سارا کام مکمل کر کے پچھلے باغ میں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک دادی جان کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ فیہا کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دل گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اوپر سے وہ پانی کی بوتل لانا بھی بھول گئی تھی۔ اسے خود پر بے حد غصہ آیا۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر اگلے ہی لمحے دادی جان کی بگڑتی حالت نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ گھبراہٹ میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تیزی سے سامنے موجود اسی شیش محل نما چھوٹے سے گھر میں گھس چکی تھی۔
وہ دروازہ کھول اندر داخل ہوئی۔ دن کے وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے گھر کا مکین اندھیروں کا شیدائی ہو۔ دروازے کی دراز سے آتی سورج کی ایک مدھم سی کرن اس گھنے اندھیرے کو چیرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس چھوٹے سے 2 کمروں پر مشتمل گلاس ہاؤس کی ہر کھڑکی سیاہ بھاری پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جنہوں نے روشنی کے ہر راستے کو بند کر رکھا تھا، اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھٹن بسی ہوئی تھی۔ مگر ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دروازے کی دراز سے آتی اسی مدھم سی کرن کے سہارے جلد ہی کچن تک پہنچ گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے کونے میں رکھے فریج سے پانی کی بوتل اٹھائی، اور جیسے ہی پلٹنے کو ہوئی، اچانک ایک مضبوط بازو نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ اس کے لبوں پر فوراً ایک سخت ہاتھ آ ٹکا، اور اگلے ہی لمحے اس کے کان کے قریب جھک کر کوئی دھیمی مگر خطرناک آواز میں غرایا، "کون ہو تم؟ اور ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟" فیہا اس اچانک افتاد پر پوری طرح گھبرا گئی۔ سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک کر رہ گیا، اور خوف سے اٹھنے والی چیخ گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی کالی آنکھیں نمکین نمی سے جھلملانے لگیں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر لبوں پر جمی بے رحم سی گرفت نے اس کی آواز کو گلے ہی میں قید کر دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے مقابل نے جیسے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا، گویا وہ کوئی اچھوت ہو۔ فیہا نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور چند لمحوں بعد کسی حد تک سنبھل بھی گئی۔ میں فیہا ہوں، دادی جان کی کیئر ٹیکر۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، پانی لینے آئی تھی۔ اپنی موجودگی کی وضاحت دیتے ہوئے اس نے اندھیرے میں سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی، جس میں دروازے کی دراز سے اندر آتی سورج کی واحد کرن نے اس کی مدد کی۔ بھوری عجیب سی اداس آنکھیں، سیاہ گھنے گھنگریالے بال، بے حد سفید رنگت، وہ بلا شبہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے کل ڈائننگ ہال میں دیکھا تھا، غالباً دادی جان کا پوتا۔ اس کی بات سنتے ہی جیسے مقابل کے تناؤ زدہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ "سوری مس فیہا، آپ جائیں۔" فیہا، جو ابھی تک اس کے چند لمحے پہلے کے جارحانہ رویے کے زیر اثر ساکت کھڑی تھی، اس کا یوں یکایک نرم پڑ جانا اسے عجیب لگا۔ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے اس کم عمر نوجوان کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ ایسا جو صرف بدتمیزی نہیں تھا، مگر اس وقت رکنے کی مہلت نہ تھی۔ تبھی پانی کی بوتل مضبوطی سے تھامے وہ اگلے ہی لمحے شیشوں کی اس اندھیری دنیا سے باہر نکل گئی۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد فیہا نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، ہاں، مگر اس نے خود بھی پچھلے 2 دن سے باغ کا رخ کرنے سے گریز ہی کیا تھا۔ مگر وہ 2 اداس بھوری آنکھیں اب تک اس کے ذہن کے پردے پر جیسے ٹھہر سی گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا ان آنکھوں کے پیچھے چھپی کہانی کو جاننے کا، ان میں بسی اداسی کی وجہ کو سمجھنے کا۔ آخر ایسا کیا تھا جو ایک مغرور، سخت لہجے والے انسان کی نگاہوں میں اتنی گہری اداسی اتار گیا تھا، اور وہ بھی اتنی سی عمر میں؟ بچہ ہی تو تھا وہ۔ اس عمر میں تو لڑکے شوق، بے فکر اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں، نہ کہ یوں خاموشی اور اندھیروں میں خود کو قید کر لینے والے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے انداز میں چھپی وہ اجنبیت اور آنکھوں میں بسی وہ اداسی فیہا کے دل میں ایک انجانا سا سوال چھوڑ گئی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دادی جان کے لیے ناشتہ لیے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی مضبوط دیوار سے ٹکرا گیا۔ اف! وہ اپنا ماتھا مسلتے سامنے والے کو کچھ سنانے ہی والی تھی کہ نظر اٹھتے ہی الفاظ جیسے لبوں پر ہی جم گئے۔ وہ حسام تھا جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں عجیب سی گہرائی لیے ہوئے تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ فیہا کے دیکھنے پر بھی اس نے نظریں جھکانے کی زحمت نہیں کی۔ آج وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، شاید کالج جا رہا تھا۔ "ارے حسام بچہ، آپ کو کچھ چاہیے؟" نہ جانے کیوں فیہا کا لہجہ بے اختیار نرمی اور شفقت سے بھر گیا۔ شاید اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان بھوری اداس آنکھوں میں بسی وہ ویرانی کسی طرح کم کر سکے۔
उन्हें मुस्कुरा देना सिखा सके, मगर मुकाबिल की जानिब से आने वाला रद्द-ए-अमल उसकी तवक्को के बरक्स था। सॉरी, सर सपाट लहजे में एक लफ्ज़ी जवाब देते वो अगले ही लम्हे बाहर निकल गया, जबकि वो अभी भी इसकी पुरस्रार शख्सियत के शहर में गुम साकित खड़ी उसे नज़रों से ओझल होते देखती रह गई। फ़िया को यहाँ काम करते तकरीबन 2 माह होने को आए थे। इसकी रूटीन अब भी वही थी, दादी जान का हर तरह से ख्याल रखना, उनकी दवाएं, उनकी सेहत, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना। मगर इन सब के बीच एक चीज़ थी जो बदल चुकी थी, और वो था हिसाम ज़ैदी का रवैया। वो पहले जैसा सर्द और अजनबी नहीं रहा था। उसके लहजे में कहीं ना कहीं नरमी दर आई थी, और ये तब्दीली किसी हद तक फ़िया की वजह से ही आई थी। फ़िया को वो 19 साला नौजवान अब पहले जैसा रूखा नहीं लगता था, बल्कि कहीं ना कहीं वो उसे अच्छा लगने लगा था। एक ऐसा लड़का जिसके अंदर छुपी खामोशी में बहुत कुछ अनकहा सा था। वो दिल ही दिल में चाहती थी कि वो भी बाकी लड़कों की तरह हंसे, बोले, बेफिक्र होकर जिए। कभी कभी उसे लगता अगर उसका कोई छोटा भाई होता तो यकीनन हिसाम जैसा ही होता। उनके दरमियान अब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। फ़िया अब दोबारा बिला झिझक दादी जान को पिछले बाग में ले जाती और उनके फ्री टाइम में हिसाम भी आकर शामिल हो जाता। वो ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर दोनों की गुफ्तगू बहुत गौर से सुनता और कभी कभार फ़िया की किसी बात पर हल्का सा खिलखिला भी देता, जो उसके संजीदा से चेहरे पर एक आर्जी सी रोशनी बिखेर देता। दादी जान दिल ही दिल में फ़िया की शुक्रगुजार थीं, क्योंकि उसकी वजह से उनका वो पोता जो हमेशा खामोशियों में गुम रहता था, अब थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया से जुड़ने लगा था। आज भी वो दादी जान के साथ बैठी उनसे बातें कर रही थी और साथ ही साथ उन्हें सेब छील कर दे रही थी। मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया था। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ चुकी थी। तभी हिसाम वहाँ आया। मिस फ़िया, वो जो अपने ही ध्यान में थी, अचानक उसकी हिचकिचाहट भरी आवाज़ पर मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगी। जी, वो अपनायत से बोली, मगर सामने उसे खामोश देकर वो फिर नरमी से गोया हुई। हिसाम बच्चे, बोले, क्या बात है? मैं आपकी आप ही हूँ ना, बिला झिझक बोल सकते हैं। हिसाम चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, आप मेरे साथ लूडो खेलेंगी? उसकी बात पर फ़िया को खुशगवार सी हैरत हुई थी। आज पहली बार था जब वो ना सिर्फ खुद से उससे मुखातिब हुआ था, बल्कि अपनी कोई ख्वाहिश भी जाहिर की थी। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया और फिर काफ़ी देर तक वो दोनों दादी जान के साथ लूडो खेलते रहे। बाग की फ़िज़ा में हंसी, हल्की सी छेड़छाड़ और एक अनजानी सी अपनायत घुल गई थी, और यूँ वो लम्हा वहीं खामोशी से अपनी मिठास के साथ ख़त्म हो गया। दिन गुजरते गए और हर गुजरता दिन उनके दरमियान केमिस्ट्री को मज़ीद मजबूत करता जा रहा था। हिसाम कॉलेज के बाद ज़्यादातर वक्त दादी जान के कमरे या बाग में पाया जाता। मिस्टर और मिसेस साइम एक हफ्ते से बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में वैसे तो ढेर सारे मुलाजमीन मौजूद थे, मगर इन दोनों दादा पोते के लिए फ़िया अब एक फैमिली मेम्बर बन चुकी थी। जहाँ दादी जान का एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरता था, वहीं हिसाम के लिए भी वो उसकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बनती जा रही थी। आज भी हिसाम कॉलेज नहीं गया था। काफ़ी देर से दादी जान के कमरे में बैठे वो दोनों इनकी जवानी के किस्से सुन सुनकर खिलखिला रहे थे। 11 बजे के करीब फ़िया उठकर किचन में चली आई, क्योंकि उसे दादी जान के लिए परहेज़ी खाना तैयार करना था। वो अपने ही ध्यान में खाना बना रही थी कि अचानक उसे अपनी पुश्त पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई, जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा हो। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। किचन के दरवाजे पर हिसाम खड़ा था, स्याह शर्ट और हम रंग ट्राउज़र में मलबूस, सीने पर हाथ बांधे वो यकटक उसी को देख रहा था। उसके बिखरे हुए भूरे घुंघरियाले बाल माथे पर बिखरे हुए थे
اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ فیہا اس کی نظروں سے کسی حد تک کوفت کا شکار ہو گئی۔ جانے کیوں اسے ان بھوری نگاہوں میں عجیب سی وارفتگی اور دیوانگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال ابھرا جس پر وہ فوراً خود کو جھڑک کر واپس کام میں مصروف ہونے لگی۔ حسام بچے، خیریت؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ، میرا مطلب ہے چائے۔ آپ چائے بنا دیں گی فیہا؟ جی بالکل بنا دوں گی، مگر آپ مجھے آپ ہی بولا کریں، ٹھیک ہے؟ فیہا نے نرمی سے کہا، مگر حسام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے مڑا اور آہستہ سے بولا، میں دادی کے روم میں انتظار کر رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ فیہا بھی آنے والے طوفان سے بے خبر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج سنڈے تھا۔ فیہا اس وقت سعیدی ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سادہ لیونڈر لان کے پلین ڈریس کے ساتھ بلیک حجاب میں وہ کوئی اپسرا نہ سہی مگر اپنی سادگی میں ایک الگ ہی وقار اور دلکشی لیے ہوئے تھی۔ میک اپ سے پاک دھلا دھلایا چہرہ، قدرتی گلابی لب، سفید دودھیا رنگت، اوپر سے کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، کوئی شک نہیں تھا وہ خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ 25 سال کی ہو جانے کے باوجود وہ اپنی فزک کی وجہ سے کالج گرل ہی لگتی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتے وہ مطمئن ہوتی، بلیک شال سے اپنا وجود ڈھانپتے جانے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ اب صرف ڈرائیور کے آنے کا انتظار تھا۔ فیہا بیٹا، سلمیٰ بیگم جو اسے نہ جانے کس کام سے بلانے کمرے میں آئی تھیں، اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ ان کے منہ سے ماشاء اللہ نکلا تھا۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی، خاص طور پر یہ رنگ اس کے نازک وجود پر کچھ زیادہ ہی کھل رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ میری شہزادی کو نظر بد سے بچائے، مگر بیٹا آج جانا ضروری ہے۔ چھٹی کر لو میری جان، 11 بجے تک کچھ مہمان آنے والے ہیں تمہیں دیکھنے۔ چہرے پر ہلکی سی تشویش لیے سلمیٰ بیگم نے پیار سے اسے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، میری پیاری امی جان۔ اس نے نرمی سے ان کے ضعیف ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں لیتے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مسٹر اور مسز سائم 2 دن بعد آنے والے ہیں۔ دادی جان اکیلی ہیں اور میری جاب، خاص کر انسانیت، مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں انہیں اس حالت میں تنہا چھوڑ دوں۔ بے شک باقی ملازمین ہیں مگر خیر انہیں ان کی دوائیاں وغیرہ دے کر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 11 بجے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ وہ انہیں نرمی سے اپنی بات سمجھانے لگی۔ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز ابھری۔ فیہا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جھک کر ان کے ماتھے کو نہایت عقیدت سے اپنے نرم لبوں سے چھوا اور پھر انہیں پریشان نہ ہونے کی تاکید کرتے وہ اپنا پرس اٹھاتی باہر نکل گئی۔ پیچھے سلمیٰ بیگم اس لڑکی کی ضد پر ماتھا پیٹ کر رہ گئیں۔ سعیدی ہاؤس پہنچتے ہی وہ سیدھا دادی جان کے کمرے میں گئی جہاں وہ اسی کی منتظر تھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ پھپک کر رو پڑیں۔ آج ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، حتیٰ کہ بستر بھی ناپاک ہو چکا تھا۔ گھر کے اصل مکین موجود نہیں تھے اور حسام بھی کل رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ ایسے میں جب اوپر سے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ملازمین بھی کہاں پوری توجہ دیتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھتے فیہا کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا، آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب آئی۔ دادی جان، دیکھیں میں آ گئی ہوں نا، سنبھالیں خود کو پلیز۔ ان کے بوڑھے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے نرمی سے گویا ہوئی، کیا فائدہ ایسی دولت کا جب اپنوں کا ساتھ ہی نہ ہو۔ اس عمر میں تو دوائیوں سے زیادہ توجہ، محبت اور کسی اپنے کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں وہی سب سے زیادہ نایاب ہو چکا تھا۔ فیہا نے ایک گہری سانس لی، آنسو ضبط کیے اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی تیمارداری میں لگ گئی جیسے اس لمحے وہی ان کی واحد سہارا ہو۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ انہیں نہلا کر بستر چینج کر کے لیٹا چکی تھی۔ نہار منہ والی دوائیاں انہیں کھلاتے وہ اب ان کی حالت سے کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ تبھی ایک نظر ان پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی کہ اسے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنا تھا۔
وہ جو کچن کی طرف ہی جا رہی تھی جب اچانک اسے مرکزی دروازے سے حسام آتا دکھائی دیا۔ بکھرے ہوئے بال اور سلور زدہ شرٹ میں وہ معمول سے زیادہ تھکا اور بکھرا سا لگ رہا تھا۔ فیہا ایک لمحے کو وہیں رک گئی۔ اس کی آمد نے ماحول میں ایک انجانی سی خاموشی بھر دی، مگر اگلے ہی پل وہ غصے سے رخ پھیرتی کچن میں گھسی تھی۔ حسام جو اسے دیکھ پل بھر کے لیے جیسے مسمرائز ہوا تھا، مگر اچانک اس کی بے رخی محسوس کرتے اس کا دل جیسے درد سے بھر گیا۔ تبھی بے چین ہوتا وہ اس کے پیچھے گیا۔ جانے کیوں یہ لڑکی جب سے آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ویران زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی تھی۔ دل تھا کہ خود سے 5 سال بڑی اس لڑکی کا جیسے طلبگار بن بیٹھا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دادی جان سے زیادہ اب اس لڑکی کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ اب یہ عادت تھی یا جان لیوا عشق، یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ وہ اندر گیا تو وہ چپ چاپ دادی جان کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی آمد محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ دشمن جاں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات اسے اندر تک جیسے کاٹ گئی۔ تبھی وہ آہستہ سے اسے پکار بیٹھا، مس فیہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فیہا نے فوراً سر اٹھایا۔ دادی جان کی حالت ابھی بھی اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ ساری گھٹن، ساری بے بسی جو اس نے پچھلے کچھ لمحوں میں دیکھی تھی، اب جیسے الفاظ بن کر اس کے اندر سے پھٹنے لگی۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں نمی اور لہجے میں شدید تلخی تھی۔ کتنے بے حس لوگ ہیں آپ! اس کی آواز بھرا سی گئی۔ کیا دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے، یا پھر ملازمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے بزرگوں کا خیال رکھیں؟ وہ ایک لمحہ رکی، پھر تلخی سے بولی، دادی جان کی یہ حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کی اصل ضرورت کیا ہے؟ پیسہ نہیں، توجہ اور اپنا کوئی اپنا انسان۔ ٹھیک ہے، آپ کے والدین مصروف ہیں، لیکن آپ بھی اب بچے نہیں رہے۔ احساس ہونا چاہیے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا۔ اس سے آگے جیسا اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا، جبکہ مقابل سر جھکائے چپ چاپ اس کی کڑوی کسیلی سن رہا تھا۔ سوری۔ تبھی فیہا کو احساس ہوا تو اس نے فوراً معذرت کی، مجھے اپنا مقام نہیں بھولنا چاہیے، میں یہاں صرف ایک ملازم ہوں۔ معذرت بولتے ہی وہ ناشتہ اٹھاتے باہر نکلنے لگی، جب اچانک مقابل کے الفاظ اس کے پاؤں کی زنجیر بنے۔ آپ کا مقام میرے نزدیک کیا ہے، یہ شاید آپ خود بھی نہیں جانتی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بھاری آواز میں بولا، بہرحال رات کو میرے ایک یتیم دوست کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور اس کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر رکے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے پورشن کی طرف چلا گیا، جیسے اس وقت وہ کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہ ہو۔ پیچھے فیہا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی اسی سمت جمی ہوئی تھیں جہاں سے وہ ابھی ابھی غائب ہوا تھا۔ دن کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ وہ دادی جان کو کھانا وغیرہ کھلا کر اب تقریباً فری ہی تھی، جبکہ دادی جان اب طبیعت کچھ فریش ہونے پر تلاوت قرآن میں مصروف تھیں۔ فیہا صوفے پر بیٹھی مسلسل یہ سوچی جا رہی تھی کہ آخر گھر کیسے جائے، اور بے شک دادی جان اب پہلے سے بہتر تھیں، مگر انہی سوچوں میں غلطاں وہ دادی جان کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھیں، جب اچانک کمرے کا دروازہ نوک ہوا، اور پھر حسام فریش اندر داخل ہوا۔ صبح کی اذیت کا نام و نشان تک نہیں تھا اب اس کے چہرے پر۔ ایک نظر اس دشمن جہاں کو دیکھ وہ سیدھا تلاوت کرتی دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ 2 آنسو پلکوں کی باڑ سے نکلتے ان کی گود میں کہیں جذب ہوئے تھے۔ زینت بیگم نے نرمی سے اس کے گھنے گھنگریارے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا، شاید وہ محسوس کر چکی تھیں اس کے اندر کی وحشت کو۔ I'm sorry دادو، اس عورت کی نفرت میں اپنے واحد رشتے سے بھی دور ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے اپنے حواس بھی سننے سے محروم رہ گئے۔ ان دونوں دادی پوتے کے خوبصورت لمحات کو محسوس کرتے فیہا چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے کہ یہ ان کا فیملی ٹائم تھا، جس میں اس کی موجودگی غیر ضروری نہیں بلکہ مداخلت کے مترادف محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، جب اچانک دادی جان نے محبت سے اسے پکارا، فیہا بچے، ادھر آؤ بیٹا۔
انہوں نے قرآن پاک کو عقیدت سے لحاف میں لپیٹتے نرمی سے اسے اپنی جانب بلایا، جس پر وہ ہچکچاتے ان کے قریب آتی ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کچھ کہنا ہے میری جان؟ میں کافی دیر سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ مضطرب ہو۔ دیکھو بیٹا، تم میرے لیے صرف ہیلپر نہیں ہو، میری پوتی جیسی ہو۔ نہ تو بچے بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے نرمی سے کہا تو فیحاء نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے لبوں پر حوصلہ دیتی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اسے کھل کر بولنے کی اجازت دے رہی ہوں۔ فیحاء کے لب ہلے، مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ ایک لمحے کو اس نے نظریں جھکا لیں، پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ امی جان نے آج مجھے جلدی آنے کو کہا تھا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ آخری الفاظ کہتے ہی فیحاء جیسی میچور لڑکی بھی ہلکی سی جھینپ گئی، جبکہ اس کی سفید رنگت حیا کے مارے سرخ پڑتی لمحوں میں ہی زینت بیگم کو سب سمجھا گئی۔ وہ کھل کر مسکرا دیں، جبکہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے پڑا وجود بظاہر تو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ کنکھیوں سے سامنے بیٹھی اس دشمنے کے جاں کو نہارے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے قوس و قزح کے رنگ اسے بھی کافی کچھ سمجھائے گئے تھے۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھیں، جبکہ دل جیسے کسی نے بڑی ہی بے رحمی سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اچانک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، وحشت سے سرخ پڑتی لال انگارہ آنکھیں لیے بنا کسی کی طرف دیکھے وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فیحاء اپنی جگہ جیسے ساکت سی رہ گئی۔ ارے دادی جان، یہ بھورے بھالو کو کیا ہوا؟ وہ حیرت سے ان سے پوچھتی ابھی تک دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ بے قابو طوفان کی طرح گزر گیا تھا، مگر زینت بیگم کی جہاں دیدہ نگاہیں اسی دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس منظر کے پیچھے چھپی کہانی کو پڑھ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر اب مسکراہٹ کی جگہ ایک گہری سنجیدگی اتر آئی تھی، اور جو وہ سمجھ رہی تھی اگر وہ سچ نکلا تو آنے والے وقت کا خیال کرتے ہی ان کا دل جیسے بے چین ہو اٹھا۔ وہ اپنے پوتے کی جنونیت سے خوب واقف تھیں، اور کچھ حالات کی بے رحمی نے ان کے معصوم سے بچے کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی سیدھا پچھلے باغ کی طرف آیا تھا، سانس جیسے سینے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر سانس لینا ایک جنگ بن چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے حلق پر گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہو، اور وہ جتنا خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرے اتنا ہی اس گرفت میں جکڑتا چلا جائے۔ دل جیسے سینے میں نہیں، کسی دہکتے انگارے پر رکھ دیا گیا ہو، ہر دھڑکن کے ساتھ جلتا تڑپتا چیختا ہوا وہ کسی اور کی ہو جائیں گی۔ یہ خیال نہیں، زہر تھا جو اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا۔ ابھی چند دن ہی تو ہوئے تھے یہ احساس ہوئے کہ وہ باوقار سی لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ اور بے لوث اپنائیت کے ساتھ اس کی ویران دنیا میں سانس بن کر اتر آئی ہے، اور آج اسے کھو دینے کا تصور ہی اسے اندر سے جیسے کھوکھلا کر رہا تھا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے جان سی سرگوشی نکلی، مگر اس کے اندر کا طوفان اس کے ایک لفظ سے کہاں رکنے والا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے خود کو نوچ ڈالے گا، جیسے اس درد سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر راستہ کہیں نہیں تھا، بس ایک بے نام سی اذیت جو اسے اندر ہی اندر گھٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سوئمنگ پول کی طرف بڑھا، اور بغیر ایک لمحے سوچے کپڑوں سمیت اس ٹھنڈے ساکت پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کا سرد لمس اس کے جلتے وجود سے ٹکرایا، مگر اندر کا شعلہ بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھا۔ وہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو، جیسے اس اذیت کو، اس بے بس محبت کو اپنے وجود سے نکال پھینکنا چاہتا ہو۔ مگر کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو ڈوبنے سے نہیں مرتے، وہ تو اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے تھے وہ زیدی ہاؤس نہیں جا پائی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز سائم واپس آ چکے تھے، اور اس نے فون پر ان سے چھٹی لے لی تھی۔ اس کی منگنی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ عمیر اور اس کی فیملی کافی اچھی تھی، تبھی سلمیٰ بیگم نے
बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी थी। वो चाहती थीं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को एक महफूज ठिकाना दे दें। वैसे भी उसके साथ की लड़कियां कोई शादीशुदा थीं तो कोई मंगनी के बंधन में बंध चुकी थीं। फ़िया अगर खुश नहीं भी थी तो गमगीन भी नहीं थी। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी लड़के वालों से कि शादी के बाद वो अपनी वालदा के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ को तन्हाई के अज़ाब मुसलसल में नहीं धकेलना चाहती थी। इब्तिदा में वो लोग ज़रा हिचकिचाए थे मगर फिर मान गए। शर्त ये तय पाई कि सलमा बेगम की ज़िंदगी तक वो दोनों इसी घर में रहेंगे। बस फिर फ़िया के लिए इनकार की कोई वजह बाकी न रही और उसने खामोशी से हाँ कर दी। ज़ैदी हाउस पहुँचते ही वो लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ मिसेस साइम अपनी चंद दोस्तों के साथ कहकहों में मसरूफ़ थीं। फ़िया ने उन्हें अदब से सलाम किया और सीधा दादी जान के कमरे की तरफ चली गई, मगर वो वहाँ मौजूद न थी। मुलाजमा से पूछने पर पता चला कि वो हिसाम के पोर्शन में है। चंद दिनों में फ़िया ने अपनी जॉब छोड़नी थी और ये बात वो पहले ही मिसेस साइम को बता चुकी थी, ताकि वो अपनी नई केयरटेकर का बंदोबस्त कर सकें। इस दौरान फ़िया ही सब कुछ संभाल रही थी। वो चुपचाप पिछले हिस्से की तरफ निकल आई, मगर रास्ते में डॉक्टर को देखकर वो फ़ौरन परेशान हो गई। खैर तो है, दादी भी इधर और अब डॉक्टर। उसका दिल एकदम बेचैन हो गया। भालू ठीक तो होगा ना? वो बुड़बुड़ाते हुए तेज़ी से ग्लास हाउस की तरफ बढ़ी। आज भी वहाँ अंधेरा ही था, मगर इस बार वो अंधेरा पहले जैसा खामोश नहीं था, बल्कि अजीब सी वहशत से भरा हुआ था। सामने ही उसे दादी जान व्हील चेयर पर बैठी नजर आईं। शायद नवाफिल में मसरूफ़ थीं। फ़िया खामोशी से वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी, मगर अचानक साथ वाले कमरे से एक मध्यम सी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। वो हिसाम की आवाज़ थी। फ़िया का दिल जैसे डूब सा गया। वो फ़ौरन उठकर उस कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र इस मंज़र पर पड़ी। हिसाम बेड पर बेसुध पड़ा था, पसीने में शराबोर और शिद्दत बेचैनी में बार बार पानी पानी बुड़बुड़ा रहा था। वो भागकर उसके लिए पानी लाई और फिर नरमी से उसे सहारा देकर पानी पिलाया। बुखार की शिद्दत से उसका वजूद जैसे आग की भट्टी में तप रहा था। उसे अपने करीब महसूस करते ही हिसाम के लबों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। आप भी मुझे छोड़ जाएंगी ना मम्मा की तरह? हिसाम ने मध्यम सी आवाज़ में टूटे हुए लहजे के साथ कहा। उसके अल्फाज ने फ़िया को अंदर तक जैसे हिला दिया। जाने क्यों फ़िया को कुछ गलत होने का एहसास बड़ी ही शिद्दत से होने लगा। वो कुछ कहने ही लगी थी कि हिसाम ने जैसे अपने दिल का बोझ लफ्ज़ों में उतार दिया। उसकी आँखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख थीं, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव भरी दीवानगी थी। वो लम्हा भर कर रुका, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहा हो, फिर टूटे हुए लहजे में बोला, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ फ़िया। वो एक लम्हे को सांस लेकर जैसे खुद ही अपने एहसास की गहराई में डूब गया। नहीं, उसने आहिस्ता से सर हिलाया। शायद ये मोहब्बत नहीं, शायद इससे भी आगे कुछ है। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई, मगर जज्बा और बढ़ गया। आप मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं, आप मेरी खामोशियों में गूंजने वाली आवाज़ हैं, मेरी वीरान ज़िंदगी में पहली रोशनी। वो बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगा, जैसे डर हो कि कहीं वो ये लम्हा खो ना दे। मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, मगर इतना जानता हूँ कि आपके बगैर मैं अधूरा हूँ फ़िया। उसकी आवाज़ भरा गई, सांस जैसे टूटने लगा। वो एक लम्हे को रुका, फिर टूटे हुए लहजे में गिड़गिड़ाया, प्लीज़ मेरे जज्बात को कबूलियत का शर्फ बख्श दें, मेरी इस बिखरी हुई ज़ात को समेट लें फ़िया। उसने बेइख्तियार आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, जैसे वो इसी लम्हे बिखर जाएगा, वरना मैं मर जाऊँगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बगैर मर जाऊँगा। उसके अल्फाज दर्द बनकर फ़िज़ा में बिखर गए। बुखार की शिद्दत, आँखों की नमी और दिल की दीवानगी सब एक साथ उसके चेहरे पर टूट रहे थे, जैसे वो मोहब्बत नहीं, अपनी पूरी बस्ती का बोझ उस एक लड़की के कदमों में रख चुका हो। वो जो बुत बनी बेयकीन सी खड़ी थी, अचानक होश में आती एक झटके से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाते तड़प कर पीछे हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तेज़ी से बोली। मेरे लिए तुम एक छोटे भाई की तरह हो, बस यही तो था हमारा रिश्ता।
پھر یہ کب ہو گیا؟ کہاں غلطی ہو گئی مجھ سے کہ تم؟ اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں بے چینی اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ بڑی ہوں میں تم سے پاگل انسان، 5 سال بڑی۔ وہ جیسے پھنکاری تھی جب اچانک وہ اٹھتا اس کی بات کاٹ گیا۔ میرے لیے یہ صرف چند نمبرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے فیہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ آپ میری نظروں سے چند ساعتوں کے لیے بھی اوجھل ہوتی ہیں، میری جان جانے لگتی ہے۔ پلیز میرے خالص جذبوں کو نہ ٹھکرائیں۔ بس اپنی عادت کو سو کالڈ محبت کا نام مت دو حسام۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر جیسے خود کو ہی سمجھاتے ہوئے تلخی سے بولی، سچ ہی کہتے ہیں، 15 سال کے لڑکے کو بچہ اور 100 سال کے بوڑھے کو بوڑھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی، جب اچانک اس کے الفاظ اس کے پاؤں کی زنجیر بنے۔ اور عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں فیہا، آپ بھی سن لیں۔ کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ پلیز رک جائیں، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں پلیز۔ وہ جیسے چیخا تھا، آواز میں درد بھی تھا، جنون بھی، اور ایک ایسی بے بسی جو کسی زخمی روح سے ہی نکل سکتی تھی۔ مگر اس پکار کی زنجیر کو بڑی ہی بے دردی سے توڑتے وہ کمرے سے تو کیا، زیدی ہاؤس سے ہی باہر نکل گئی، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لاؤنج میں بیٹھی دادی جان کی پلکوں سے 2 آنسو پھسلتے ان کی گود میں گرے تھے، جبکہ چہرے پر عجیب سا عزم ابھرا جو نہ جانے کس طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ فیہا نے سلمیٰ بیگم سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال گئی۔ لڑکے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اور یوں آنے والے جمعہ کے دن اس کا نکاح طے پا گیا تھا۔ دونوں طرف تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر ان سب ہنگاموں کے بیچ فیہا کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے زیدی ہاؤس کا رخ نہیں کیا۔ جب مسز سائم نے وجہ پوچھی تو اس نے مختصراً بتا دیا کہ اس کا نکاح ہے اور اب وہ وہاں نہیں آ سکتی۔ آج بھی سلمیٰ بیگم بازار گئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ گھر میں تنہا بستر پر نیم دراز تھی۔ جانے کیوں دل ایک عجیب سی کیفیت میں الجھا ہوا تھا، نہ مکمل بے چینی، نہ سکون۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی، اسے وہی بھوری اداس آنکھیں دکھائی دیتیں، بخار میں جلتی ہوئی، دیوانگی سے بھری، التجا کرتی آنکھیں۔ آپ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وہ آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، جیسے کسی نے اس کے دل کو جکڑ لیا ہو۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ یا اللہ، یہ سب میرے دماغ سے نکل کیوں نہیں جاتا؟ وہ خود سے ہی سوال کر کے رہ گئی، مگر اندر گہرے سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ نکاح سے 1 دن پہلے کی بات تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم غیر معمولی طور پر ابر آلود تھا، اور بارش اپنے عروج پر تھی، اتنی تیز کہ جیسے آسمان اپنے سارے بند ٹوٹنے کے بعد زمین پر اتر آیا ہو۔ سلمیٰ بیگم عشاء کی نماز میں مشغول تھی، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مصروف تھی، جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ فیہا چونک سی گئی۔ اس وقت اس طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران سی باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اسے حیرت زدہ کر گیا، جہاں دادی جان گاڑی میں بیٹھی تھیں، جبکہ ڈرائیور دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اسے دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ جانے کیوں فیہا کو ان کی مسکراہٹ میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ دادی جان آپ اس وقت؟ بارش کی بوندیں تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہی تھیں، مگر اس کی توجہ صرف دادی جان پر تھی۔ زینت بیگم نے بامشکل مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی گرفت کمزور تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کچھ کھو دینے کے خوف سے اسے تھام رہی ہوں۔ بیٹا، اندر لے چلو مجھے۔ ان کی آواز تھکی ہوئی تھی، سانسیں ہلکی ہلکی اکھڑ رہی تھیں۔ فیہا کا دل ایک دم ڈوب سا گیا۔ وہ فوراً انہیں سہارا دیتے اندر لے آئی، جبکہ باہر بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی، جیسے وقت کو روکنے کی ضد پر ہو۔
کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے زینت بیگم کی نم زدہ آواز نے توڑا۔ سائم میرا اور جہاں زیب صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم دونوں اسی کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ہم نے اسے پڑھایا، لکھایا، بڑے لاڈ پیار سے پالا پوسا۔ جب وہ شادی کے قابل ہوا تو جہاں زیب صاحب چاہتے تھے کہ اس کا نکاح اپنی یتیم بھانجی سے کریں، جس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکیں، جیسے یادوں کا بوجھ ان کی سانسوں پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بچی بہت نیک، سلیقہ شعار اور باادب تھی، ہم سب کو بہت عزیز تھی۔ سائم نے ابتدا میں اس رشتے پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ اپنی سیکرٹری سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جہاں زیب صاحب کے روب کے آگے وہ خاموش ہو گیا اور ہاں کر دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور گہری ہو گئی۔ مگر کچھ رشتے صرف نبھائے نہیں جاتے فیہا، انہیں دل سے قبول بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک تھکن، ایک درد گھل آیا، جو آنسوؤں کی صورت ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ سائم نے شادی تو کر لی، مگر اپنا بیٹا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی پہلی چاہت کو بھلا نہ سکا۔ جہاں زیب صاحب کے انتقال کے بعد جیسے اسے موقع مل گیا اور وہ اس عورت کو گھر لے آیا۔ زینت بیگم کی آواز میں اب واضح کڑواہٹ تھی۔ ہینا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے لیے حسام ہی اس کی پوری دنیا تھا، اور حسام بھی اپنی ماں سے بے حد جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے آگے کے الفاظ ان کے لیے بھی آسان نہ ہوں، مگر اس عورت کو ہینا کا وجود کھٹکتا تھا، اور سائم تو ویسے بھی اس کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ان کی سانس جیسے اٹک گئی۔ ایک دن جب میں اپنے آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی، پیچھے سے ان کے لب لرزے، آواز ٹوٹ سی گئی۔ انہوں نے مل کر تکیے سے ہینا کا دم گھونٹ کر اسے ختم کر دیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور یہ سب میرے معصوم سے بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس دن کے بعد وہ صدمے میں چلا گیا۔ بہت علاج کروایا میں نے اس کا، مگر اس کے اندر کی وحشتیں کبھی پوری طرح ختم نہ ہو سکیں۔ انہوں نے فیہا کا ہاتھ تھام لیا، اس بار مضبوطی سے۔ تمہارے آنے کے بعد وہ پہلی بار مسکرانے لگا تھا بیٹا۔ ان کی آواز میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ انہوں نے فیہا کا ہاتھ تھام لیا، اس بار مضبوطی سے۔ تمہارے آنے کے بعد وہ پہلی بار مسکرانے لگا تھا بیٹا۔ ان کی آواز میں امید بھی تھی اور خوف بھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ ٹوٹ گئیں۔ وہ اچانک اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میرے بچے کا سکون، اس کی خوشیاں میں تم سے مانگتی ہوں بیٹا۔ فیہا گھبرا گئی، فوراً جھک کر انہیں سنبھالنے لگی، مگر وہ جیسے آج خود کو روکنے کے قابل نہ تھیں۔ تم نے شادی تو کرنی ہی ہے نا؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر میرا حسام کیوں نہیں؟ وہ تم سے عشق کرتا ہے فیہا، سچی پاگلوں جیسا عشق۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی، سانس بھی کھرنے لگی۔ وہ واقعی مر جائے گا بیٹا، وہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ فیہا کی سانسیں جیسے رک گئی۔ جس دن تم اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس دن کے بعد سے وہ ہسپتال میں ہے۔ اسے مائنر اٹیک ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی فیہا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں تمہارے آگے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں فیہا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے لگا گئیں۔ اسے بچا لو بیٹا، اس کی صرف تمہارے ہونے سے جڑی ہیں اب۔ کمرے میں بس ایک ماں کی ٹوٹی ہوئی فریاد گونج رہی تھی، اور ایک لڑکی تھی جس کا دل پہلی بار اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے لرز اٹھا تھا۔ تبھی اس نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے آنکھ جھپکتے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی۔ فیہا کا دل بھر آیا۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں بند کیں، اور پھر اگلے ہی پل جیسے اس نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ 5 سال بعد رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ مہرون ساڑی میں ملبوس، ہیرے کا نازک سیٹ گلے میں پہنے، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ ڈارک مہرون لپسٹک لگا ہی رہی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ فیہا کے چہرے پر ایک خوبصورت شرمگین مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تبھی جھیپتے اس نے مقابل کے بڑی ہی مشکل سے سیٹ ہوئے بھورے گھنگریالے بال شرارت سے بکھیرے تھے، جس پر وہ اس کی توقع کے عین مطابق بری طرح چڑھا تھا۔ فیہا، دیٹس ناٹ فیئر یار،
اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دوبارہ اپنی جگہ پر سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اب مشکل ہی تھا۔ اس کی کوششیں دیکھ فیہا کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ہاں جانیں حسام، اب بچ کر دکھائیں آپ۔ وہ شرارت سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے مہرون ساڑی میں ملبوس اس کے دلکش وجود کو ایک نظر اوپر سے نیچے دیکھتا اگلے ہی پل اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر چکا تھا۔ نو حسام، نو پلیز، اتنی مشکل سے تیار ہوئی ہوں یار، لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ روحانی سی اس کی باہوں میں پھڑک رہی تھی کہ جانتی تھی اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور پھر اگلے ہی پل وہ اسے ساتھ لیے دھڑام سے سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں اتر چکا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر چکی، جسے وہ خوبصورت شہزادہ دلکش قہقہے لگاتے سہ رہا تھا۔ وہ جانتا اپنی خوبصورت سی بیوی کو کیسے شانت کرنا ہے۔ تبھی وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیے نرمی سے جھکتے ایک خوبصورت سی گستاخی کر گیا، جس پر وہ شرماتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ حسام کا ایک دلکش قہقہا پورے زیدی ہاؤس میں پھیلتا اس خوبصورت شام کو مزید خوبصورت ترین بنا گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بھی آنا ہے۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے دنیا بھلا گئے تھے، جب اچانک اس ننھی سی آواز پر حسام کا منہ بنا تھا۔ لو آ گیا تمہارا لاڈلا، میرے رومانس کا دشمن۔ اس کے تاثرات پر فیہا ہنسی روک نہ سکی۔ حسام، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ ہاں تو پھر بھی تھوڑا تو اسپیس دیا کرے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ ننھا سا وجود جو اس کی ہی کاربن کاپی تھا کنارے پر کھڑا ضد کر رہا تھا۔ آ جاؤ میری جان، تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے اب باہر جانا تو کینسل۔ فیہا نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پانی کی ہلکی لہریں اب تھم سی گئی تھیں۔ حسام نے دونوں کو اپنے مضبوط سینے سے لگا رکھا تھا۔ ایک بازو میں اس کا جگر گوشہ سمٹا ہوا تھا اور دوسرے میں اس کا عشق۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے فیہا کے سر پر اپنے لب عقیدت سے جما دیے، جیسے وہ صرف محبت نہیں، اس کا احترام بھی کر رہا ہو۔ فیہا نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی جستجو تھی۔ حسام، ایک بات پوچھوں؟ جی جانیں حسام، بالکل پوچھیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ ایک لمحے کو حسام نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دیوانگی تھی، مگر اب اس میں سکون بھی شامل ہو چکا تھا۔ جانیں حسام، آپ سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت کرنا بھی مجھ پر فرض ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تو فیہا کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ پھیل گئی، اور حسام نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے محبت نے آخر کار اپنی مکمل صورت اختیار کر لی ہو۔